وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، آپ نے وراثت کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کے باپ کی 2 شادیاں تھیں۔ اچھا، اب اس کی ایک مترئی ماں ہے تو حقیقی ماں نہیں ہے، اس کا باپ بھی حقیقی نہیں ہے، تو اب اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ کہ جو ماں کی طرف سے اولاد ہے وہ بھی ہے، حقیقی ماں کی طرف سے جو اولاد ہے وہ بھی ہے بہن بھائی، اور جو مترئی ماں ہے اس کی بھی اولاد ہے، یعنی ادھر سے بھی بہن بھائی ہیں۔ تو یہ جو جائیداد ہے یہ صرف حقیقی جو ماں کی طرف سے اولاد ہے نا، اس کے حقیقی بہن بھائی جو ہیں ماں کی طرف سے، ان کو ملے گی۔ جی، جو حقیقی ماں کی طرف سے اولاد ہے وہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو دیں۔ وہ کس طرح دیں گے کہ جتنا بہن کو ملے گا اس سے ڈبل بھائی کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کا سوال ہے، جی کہتے ہیں جی ایک ساتھی ہے کوئی، تو وہ کسی سے بیٹی لے کے پالنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹی گود لے سکتا ہے، پالے، اس کی پرورش کرے، جی اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھے، لیکن مسئلہ جو ولدیت کا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا، حقیقی باپ کا نام لگے گا، آپ کا نام نہیں لگ سکتا۔ یعنی جس نے لے کے پالی ہے یا جو پالنا چاہتا ہے وہ اپنی ولدیت نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو بندہ جانتے بوجھتے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، غیر باپ کی طرف، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اس لیے ولدیت اس کی وہی چلے گی جو اس کی حقیقی ولدیت ہے، جو اس کا اصل باپ ہے اس کا نام ہی اس کے ساتھ چلے گا۔ باقی آپ رکھ لیں، آپ کا دوست رکھ لے، آپ کا کوئی کزن رکھ لے بچی، اس کی پرورش کرے، پالے، اس کو پڑھائے لکھائے، اچھی جگہ اس کا نکاح کرے، اس کے اوپر پیسہ صرف کرے، اس کو بیٹی جیسا پیار دے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ولدیت نہیں چل سکتی، وہ حقیقی باپ کا نام ہی ساتھ چلے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو۔ صحیح بات یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔